السلام علیکم کلاس 12۔ آج ہم اپنا 4 چیپٹر پڑھیں گے، غزوہ بدر۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے۔ غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوئے ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ اور سریہ میں یہ فرق ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں وہ غزوہ، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو ہم اسلام کے پہلے مارکے کے بارے میں اس سبق میں پڑھیں گے کہ غزوہ بدر میں کیا حالات و واقعات تھے، تو اسلام کی پہلی لڑائی کس طرح کامیاب ہوئی، اس کو ہم پڑھیں گے، پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے جاتے ہیں۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں انہیں محفوظ جگہ مل گئی۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی، ان کو طرح طرح کی مظالم سہنے پڑے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب وہاں مدینے میں آئے تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ مسلمان مدینے میں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے دور دراز علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ مشرکین مکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ ان کو برا لگ رہا تھا کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے۔ وہ اسلام کی اس ترقی سے اندر ہی اندر خوفزدہ ہو رہے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اگر اسی طریقے سے اسلام پھیلتا رہا تو ان کا کیا ہوگا۔ ادھر مدینہ کے یہود اور منافقین کہتے ہیں جھوٹوں کو، بھی مسلمانوں کی اس ترقی سے خوش نہ تھے، اور مشرکین مکہ سے ساز باز کرتے رہتے تھے۔ یعنی مکہ والے تو تھے ہی مسلمانوں کے دشمن، ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہاں پہ بھی یہودی جو تھے اور جو جھوٹے تھے، جو سامنے سے اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں اور پیچھے سے اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ ہر وقت مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے، یعنی پروگرامنگ کرتے رہتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹایا جائے۔ لہٰذا انہوں نے اسلام کو صفائے ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی لڑائی بدر نامی بستی میں ہوئی۔ یہ بستی مدینہ سے تقریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یعنی غزوہ بدر جو تھی مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ سے کچھ دور بدر کے مقام پر ہوئی۔ اسباب سبب کی جمع ہے، یعنی وجہ۔ کیا وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر لڑی گئی؟ قریش نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال دو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ پہلا قریش نے کیا کیا کہ یہ دھمکی دی مسلمانوں کے ایک فرد کو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو مسلمانوں کو نکال دو ورنہ ہم تم پہ حملہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان بھی حج کے لیے مکہ جاتا، قریش مکہ اسے طرح طرح کی دھمکیاں دیتے۔ مثلاً ابو جہل نے حضرت بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دھمکی دی کہ تم نے ہمارے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، لہٰذا ہم آئندہ تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے۔ قریش کے ایک دستے نے مدینے کی چراگاہ پہ حملہ کر دیا۔ چراگاہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ جانور اپنا چارہ چرتے ہیں، اور بہت سے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ کسی نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے مکہ والوں کی طرف قاصد بھیج کر مدد طلب کی۔ قاصد کون ہوتا ہے؟ پیغام لے جانے والا۔ کفار مکہ نے مدد کے لیے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں 100 گھوڑے، 600 زرہیں اور بہت سے اونٹ شامل تھے۔ یعنی آپ کو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ویسے تو مسلمان قریش مکہ اور وہیں مدینہ کے یہودی اور منافقین ہیں، وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب ایک تجارتی قافلہ کس کی قیادت میں آ رہا تھا؟ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا، تو کسی نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے مکہ والوں سے کہا کہ مسلمان ہمیں لوٹنا چاہ رہے ہیں تو تم ہماری مدد کے لیے آؤ۔ تو ان کی مدد کے لیے ابو جہل آیا۔ ابو جہل کے ساتھ کون تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ 1000 لوگ تھے، اور اس میں کتنے گھوڑے تھے؟ 100 گھوڑے تھے۔
600 زرہیں تھیں. زرہیں جو لڑائی کے دوران فولادی لباس جو ہوتا ہے وہ, اور بہت سارے اونٹ شامل تھے. یعنی ایک بڑا لشکر لے کر جو ہے ابو جہل آیا تھا. اسی دوران ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا, لیکن کفار چونکہ تیاری کر چکے تھے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مدینے پر حملہ کر کے اور اسلام کا خاتمہ کر کے ہی لوٹیں گے. یہ واقعہ اس غزوے کی فوری وجہ بنا. یعنی جو افواہ جھوٹی اڑی تھی وہ جھوٹی ہی ثابت ہوئی, کیونکہ مسلمان اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے. ابو سفیان مکہ پہنچ گیا, لیکن کیونکہ ان کے تو ہمیشہ سے ارادے یہی تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں, تو انہوں نے کہا اب جب آئے ہی گئے ہیں تو اب جنگ کر کے ہی لوٹیں گے. تو اس غزوے کی پہلا سبب کیا بنا؟ یہی بنا. اچھا, اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم الہی آیا. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے احکامات دیے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ ہے. بچوں, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی, یعنی لڑنے کی یا کسی کو مارنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کی اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی, کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے. تو اس احکام سے جنگ کی اجازت دی گئی ہے. اب اہل اسلام نے جنگ کی کیا تیاریاں کیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لشکر کفار کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا جائے. مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان تک قربان کرنے کو تیار تھے. آپ کو پتہ ہے نا, پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا مہاجرین کون تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور انصار کون تھے؟ جو مدینے میں قیام پذیر تھے. وہ سب آپ کے ساتھ تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا. اسلام کے جانصاروں کا ایک مختصر سا لشکر جہاد کے لیے تیار ہو گیا. آپ نے پڑھا کہ کفار کا لشکر کتنا تھا؟ 1000 افراد پہ مشتمل تھا, اور ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے اور کتنی زرہیں تھیں, وہ بھرپور تیاری سے آئے تھے. اور جبکہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس بہت کم تعداد میں لوگ تھے. بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا, کسی کے پاس پورے ہتھیار بھی موجود نہ تھے. یعنی لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے, صرف 8 تلواریں تھیں اور 7 فوجی لباس تھے. سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. اب آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ کفار اور اہل اسلام کے پاس کتنا فرق تھا جنگ کرنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعات پیش آئے. 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانصاروں کا لشکر لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. اس لشکر میں 60 مہاجرین اور باقی تمام انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. لشکر اسلام بدر کے مقام پر پہنچا تو پتہ چلا کہ لشکر کفار قریب ہی خیمہ زن ہے, یعنی وہاں تیار بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو میدان بدر میں پانی کے ایک چشمے کے قریب خیمہ زن ہونے کا حکم دیا. رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و دعا میں مصروف رہے. اس رات سخت بارش ہوئی جو مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی صف بندی کے لیے نسبتاً اونچی جگہ کا انتخاب کیا. یعنی صف بندی یعنی قطار بندی کے لیے تھوڑی سی اونچی جگہ کا انتخاب کیا. وہاں سے لشکر کفار کو بآسانی دیکھا جا سکتا تھا. نیز اس مقام پر سورج بھی پشت پہ رہتا تھا یعنی پیچھے رہتا تھا. صفیں درست کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ, تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. آج اگر تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سے کیا دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے جہاد کا, جبکہ ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے. تو اگر آج آپ کی تھوڑی تعداد والے بندے ختم ہو گئے تو آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اب لڑائی کا آغاز ہوتا ہے کب؟ 5 دن بعد 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. پہلے انفرادی لڑائی ہوئی. انفرادی یعنی 1 to 1 ہوئی, ایک بندے سے دوسرے بندے کی. قریش کی طرف سے سب سے پہلے کون آیا؟ 3 سردار عتبہ, شیبہ اور ولید آئے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا. مسلمانوں کی طرف سے کون گیا سب سے پہلے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا. یہ تین بندے ادھر کے اور 3 بندے ادھر کے, ان لوگوں نے آپس میں مقابلہ کیا پہلے, اور پل بھر میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. یعنی تینوں مسلمان
مسلمانوں نے کفار کے تینوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یعنی قتل کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، یعنی پھر جتنے بھی افراد آئے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے۔ یہ تو آپ نے اسباب اور واقعات پڑھے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ وہ جو چند صحابہ تھے 313، انہوں نے غزوہ بدر میں کیا کیا۔ دو کمسن مجاہدین معاوض اور معاذ رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کے سردار ابو جہل کو ختم کرنے کی ٹھانی۔ دونوں بھائیوں نے اسے تلاش کر کے اس پر حملہ کر دیا، پے در پہ، یعنی ایک کے بعد ایک حملوں کی تاب نہ لا کر، برداشت نہ کر کے آخرکار ابو جہل گھوڑے سے گر پڑا اور دونوں مجاہدین نے آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ ابو جہل کون تھا؟ جو بہت اتراتا ہوا مکہ سے آیا تھا 1000 کا لشکر لے کر۔ اس کو کس نے مار دیا؟ معاوض اور معاذ رضی اللہ عنہ نے۔ جنگ کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑا دی جو خود بخود تلوار بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے وہ جوش جہاد میں اسی سے لڑنے لگے۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے جذبہ جہاد میں زرہ اتار پھینکی، یعنی اپنا فوجی لباس اتار پھینکا اور تلوار لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ آخرکار بہت سے کفار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ رضی اللہ عنہ خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے معاذ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ کندھے سے لٹکا ہوا یہ بازو لڑائی میں رکاوٹ بن رہا تھا، انہوں نے خود اسے اپنے جسم سے الگ کر کے پھینک دیا اور دوبارہ لڑائی میں مصروف ہو گئے۔ اس پیراگراف میں آپ نے کیا پڑھا؟ اس پیراگراف میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح مسلمانوں کی کم تعداد نے کفار کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جذبہ ایمانی سے، جذبہ جہاد سے جنگ لڑی۔ اب نتیجہ کیا نکلا اس جنگ کا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ لشکر اسلام کی تعداد اگرچہ کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈٹ کر یعنی جم کر مقابلہ کیا۔ قریش کے 70 افراد قتل ہوئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 مجاہدین شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ کفار کے 70 افراد کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ باقی قیدیوں کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزادی حاصل کر لیں گے، یعنی اگر وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ جو یہ نہ کر سکتے ہوں وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں۔ آزاد ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی رقم دی جاتی ہے یا کوئی مال دیا جاتا ہے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران ہو کر لوٹے تو ارد گرد کے قبائل پر اسلام کا رعب بیٹھ گیا، یعنی اس کا سکہ جاری ہو گیا، اسلام کا جوش بیٹھ گیا۔ مدینہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، نیز مسلمانوں کی اس فتح کی وجہ سے کفار کا غرور خاک میں مل گیا، یعنی مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور اس غزوے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آسان ہوا، لوگ خود بخود دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ کفار جو اتنے غرور میں تھے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ مسلمانوں کو پست کر دیں گے، مسلمانوں کو ہرا دیں گے، ان کا یہ غرور بھی جو ہے وہ خاک میں مل گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد بھی اگر جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑے تو بہت ہے۔